خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والبرهان الرشيد: لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین. محبت کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں نذرانہ ہدیہ پیش کرنے درود پاک کا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. عزیزان محترم و محتشم، سیدنا امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدسہ پر ہمارا درس روزہ محرم الحرام درس جاری و ساری ہے. رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اس معاملے میں ہمارے لیے عافیت والا معاملہ پیدا فرمائے. کل ہم نے سنا تھا کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو شہزادے حضرت محمد اور حضرت ابراہیم، ان دونوں چھوٹے شہزادوں کو بھی ابن زیاد نے اور جو حارث شخص تھا اس نے قتل کیا. اس نے قتل کرنے کی صورت میں ان دونوں کو تو شہید کیا، ان دونوں کو شہید کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی بیوی کو بھی مار دیا، اپنا سگا بیٹا اس کو بھی مار دیا، اپنا غلام اس کو بھی مار دیا. کیوں مارا؟ اس کی وجہ ایک نظر آتی ہے کہ ایک انعام اور اکرام کی لالچ میں کہ ابن زیاد اس کو گھوڑے دے گا اور اس کو انعام و اکرام سے نوازے گا. اس صورت میں اس نے کتنے قتل کیے؟ 5 قتل کیے. آخر میں کیا ہوا؟ ابن زیاد کے پاس جاتا ہے اور ابن زیاد کے پاس جا کر وہ دونوں شہزادوں کے سر جو کہ اس نے کاٹ گئے تھے اس نے بوری کے اندر ڈال کر ابن زیاد کی دربار میں جا کر اس کے سامنے رکھ دیتا ہے. تو وہ شخص ابن زیاد کہتا ہے اس کے اندر کیا ہے؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ حارث کہ اس کے اندر ان 2 شہزادوں کے سر ہیں. اس نے کہا تیرا غضب ناک ہو، میں نے یزید کو پیغام بھجوا دیا کہ حضرت مسلم کے 2 شہزادے ہیں وہ زندہ ہیں، ان کا کرنا کیا ہے؟ اب یزید نے اگر مجھ سے وہ 2 شہزادے مانگ لیے تو میں کیا کہاں سے لا کے دوں گا؟ کہ ان کے سر بھجواؤں گا؟ انہوں تو وہ یزید تو زندہ مانگے گا. تو اس صورت میں جب حارث نے سنا تو حارث نے کہا کہ بھائی میں جب ادھر لاتا تیرے پاس تو اس صورت میں شور و غل ہوتا اور یہ بچے مجھ سے چھین جاتے ہیں اور مجھے انعام و اکرام نہیں ملتا. تو جب اس نے یہ بات سنی تو ابن زیاد اس پر بھی غضبناک ہوا. اور غضبناک ہونے کی صورت میں اس نے اپنے جلادوں کو حکم دیا کہ یہ جو حارث شخص ہے اس کو بھی قتل کر دو. یہاں تک کہ اس نے خود نے 5 قتل کیے اور قتل کرنے کی صورت میں آخر میں اس کا بھی کیا حل ہوا؟ اس کو بھی یزید نے ابن زیاد نے واصل جہنم کروا دیا اس کو. تھا ابن زیاد سخت آدمی، اس نے اس شخص کو حارث کو واصل جہنم کر دیا، یعنی اس کو جہنم کے گھاٹ میں اتار دیا. اس نے 5 قتل کیے. ایک اس کے پیچھے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، قرآن کریم نے یہ فیصلہ بھی کیا ہے کہ تمہاری مال ہو یا تمہاری اولاد ہو یہ تمہارے لیے آزمائش ضرور بنیں گے. تو آزمائشیں تو ہیں مال اور اولاد. اچھے اندھے ہو جاتے ہیں پیسوں کے آگے، اپنے باپ کو بیچنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اپنی ماں کو بیچنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. ایسی مثالیں آج بھی دنیا میں زندہ ہیں، ایسی مثالیں ہمیں ضرور ملتی ہیں. ایک کس کے پیچھے؟ ایک نوٹوں کے پیچھے، ایک پیسے کے پیچھے صرف. اور کیا انجام ہوتا ہے آخر میں وہ خود جانتے ہیں ان کے انجام کیسے ہوتے ہیں. آگے سنتے ہیں. جب معاملہ یہ طے ہوا کہ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام علی مقام جو کہ آپ کے نائب تھے حضرت امام مسلم، آپ کو خط دے چکے تھے کہ حضرت میرے ہاتھ پر تو ہزاروں لوگوں نے تعداد کر لی، آپ کوفہ آ جائیں. لیکن بعد میں جب غضبناک والی صورت جو تبدیل ہوئی، ان شیعان علی نے جو اپنی حرکتیں کی وہ حرکتیں کیا کی کہ 18,000 لوگوں نے بیعت کی، یہاں تک کہ امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر 40,000 لوگوں نے بیعت کر لی تھی. جب امام مسلم بن عقیل کا ایک بیان جو ہم نے کل بھی سنا تھا کہ امام مسلم بن عقیل خود فرماتے ہیں
کہ ہم جب ابن زیاد کے گھر کو ہم نے گھیر لیا تو اس کے جو سردار تھے وہ چھت پر آئے، تو چھت پر آنے کی صورت میں اس نے اپنے لوگوں کو ڈرایا، دھمکایا۔ اس صورت میں فرماتے ہیں اس 40,000 کی جگہ، آپ کو بھی سن کر حیرانگی ہوگی، 40,000 کی جگہ صرف اور صرف ان شیعان علی کی یہ بغاوت تھی، ایک ان کی بغاوت تھی، انہوں نے دھوکہ دیا۔ وہ کیا دیا؟ فرماتے 40,000 کی جگہ صرف اور صرف 30 آدمی رہ گئے۔ اللہ اکبر! فرماتے 30 آدمی بھی رہ گئے۔ اس صورت میں مغرب کی نماز کا وقت ہوا، نماز مغرب ادا کی گئی۔ فرماتے ہیں امام مسلم نقل خود دیکھتے پیچھے مڑ کے، فرماتے ایک آدمی میرے ساتھ نہیں ہے۔ ایسے ان لوگوں نے آپ کے ساتھ بغاوت کی، ایسا آپ کو دھوکہ دیا۔ امام مسلم چاہتے تھے کہ جو میرے امام علی مقام کو خط بھیجا ہے نا، وہ میں واپس لکھ کے بھیجوں کہ ان لوگوں نے دھوکہ دیا، آپ ادھر نہ آئے۔ امام علی مقام نے اپنا پختہ ارادہ کر لیا، آپ نے اب جا رہے ہیں اہل کوفہ کی طرف، یعنی کوفہ والوں کی طرف آپ جا رہے ہیں، اور مکہ مکرمہ میں آپ تھے۔ فرماتے جیسے آپ کا نکلنا ہوا تو آپ کے پاس سب سے پہلے عمر بن عبد الرحمن مخزومی صحابی ہے، فرماتے حاضر ہوتے اور حاضر ہو کے عرض کرتے ہیں مجھے معلوم ہے کہ کیا مجھے ایک بات معلوم ہے کہ آپ کوفہ جا رہے ہیں؟ میں آپ کوفہ جا رہا ہوں۔ فرماتے آپ وہاں پر نہ جائیں، فرماتے کہ اس وجہ سے نہ جائیں کہ وہاں پر مولا علی اور حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا تھا۔ مولا علی کو بھی انہوں نے بے یار و مددگار چھوڑ دیا تھا، حسن مجتبی کو بھی انہوں نے ایسی حرکت دی کی تھی۔ فرمایا آپ ان کے بھائی ہیں، آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی وہی کریں گے، آپ میرا مشورہ مانگے تو آپ نہ جائیں۔ حضرت امام حسین فرماتے ہیں آپ کے مشورے کا بڑا شکریہ، اور آپ نے دعا دی لیکن آپ نے نہیں مانی۔ جب یہ گئے تو حضرت عبداللہ بن عباس آتے ہیں۔ حضرت عباس کون ہیں؟ عبد المطلب کے بیٹے ہیں، یعنی حضور علیہ السلام کے دادا عبد المطلب ان کے شہزادے ہیں۔ ایک حضرت عبداللہ جن سے حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی، ایک حضرت عباس جن سے حضرت عبداللہ پیدا ہوئے، جن کی تفسیر ابن عباس ہی بڑی مشہور ہے۔ تو فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں حضرت امام علی مقام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، فرماتے ہیں کہ بھائی جان لوگوں میں چرچا ہوا ہے کہ آپ کوفہ والوں کی طرف جا رہے ہیں؟ فرماتے ہیں ہاں جا رہا ہوں۔ فرماتے ہیں انشاءاللہ ایک دو روز میں نکل جاؤں گا۔ فرماتے ہیں آپ نہ جائیں، کیونکہ وہ لوگ صرف آپ کے پاس زبانی طور پر ہیں، ان کے دل آپ کے ساتھ نہیں ہے، آپ ان کے پاس نہ جائیں، وہ آپ کو دھوکہ دیں گے، وہ آپ کے بڑے دشمن ثابت ہوں گے۔ امام حسین فرماتے فقال الحسین فإنی استغفر اللہ وانظر ما یکون۔ فرماتے امام پاک نے فرمایا میں خدا تعالیٰ سے خیر کا طالب ہوں اور دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے آگے، وانظر ما یکون، اور دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے آگے۔ فرماتے ان کی تقریر نے بھی کچھ اثر نہ کیا، امام علی مقام نے پختہ ارادہ کر لیا تھا۔ فرماتے ان کے بعد اسی شام کو یا اگلی شام کو حضرت عبداللہ بن عباس آ گئے، واپس آپ کو سمجھایا کہ حضرت آپ رک جائیں، آپ کوفہ والوں کی طرف نہ جائیں، یہ لوگ اتنے دردناک ہیں کہ یہ لوگ بغاوت میں اتر جاتے ہیں، یہ صرف انعام و اکراج میں انہوں نے بیعتیں کی ہیں، انہوں نے ایسی حرکت آپ کو بلوایا ہے، ورنہ آپ نہ جائیں۔ فرماتے امام علی مقام نے فرمایا مجھے یقین ہے میرے بھائی تو میرے مشفق اور خیر خواہ، لیکن میں اب مصمم پختہ ارادہ کر چکا ہوں، میں نہیں رک سکتا۔ فرماتے حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اچھا ایک کام کریں، آپ تو جا رہے ہیں، حضرت آپ اپنے ساتھ جو آپ کی آل ہے، اولاد ہے، آپ کی ازواج ہے، ان کو تو یہاں رہنے دیں، ان کو ساتھ لے کے نہ جائیں۔ کیوں لے کے نہ جائیں؟ فرماتے اسلام کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح آپ والا معاملہ نہ ہو جائے کہ جس طرح اسلام کے تیسرے خلیفہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی اولاد کے سامنے قتل کر دیا گیا۔ فرمایا ایسا نہ ہو جائے کہ آپ کو بھی آپ کی اولاد کے سامنے قتل کر دیا جائے۔ فرمایا اپنی اولاد کو آپ ساتھ لے کے نہ جائیں۔ آپ نے ان کی بات بھی آپ نے، کیونکہ ایک تقدیر میں جب فیصلہ ہو چکا تھا اب تو وہ ہو کر رہنا ہے۔ فرماتے آپ کی آل اولاد بھی آپ کے ساتھ گئی تھی۔ فرماتے حضرت ابو بکر بن حارث حاضر ہوتے ہیں اور حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں کہ آپ نہ جائیں حضرت، ان کی تقریر نے بھی آپ کے اوپر کوئی تزلزل یعنی کہ کوئی مؤثر نہ ہوئی اور سمجھایا تھا، لیکن آپ نے جو اب قضا میں ہو چکا وہ تو ہو کر رہنا ہے۔ فرماتے ہیں کہ خدا کی مرضی تو پوری ہو کر رہے گی۔ فرماتے چنانچہ یہ جو آپ کا جو قافلہ تھا اہل بیت کا قافلہ 60 ہجری کو مکہ مکرمہ سے کوفہ کی طرف آپ کا روانہ ہوا۔ راستے میں بہت سارے معاملات ہوں گے۔ فرماتے جیسے ہی روانہ ہونا تھا آپ کے ایک بھائی ہیں محمد بن حنفیہ، کیا نام ہے؟ محمد بن حنفیہ، مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے
साहिबजादे ये भी, अच्छा आपको सुन के हैरानी होगी साहिबजादे कैसे हुए? साहिबजादे तो सिर्फ 3 हैं, इमाम हसन, इमाम हुसैन, इमाम मुहसिन। ये कहाँ से मोहम्मद बिन हनफी आ गए? याद रखिएगा, इमाम हुसैन, इमाम मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के विसाल ज़ाहिरी पर्दा फरमाने के बाद 6 महीने बाद आपने दूसरे निकाह किए जिनसे मोहम्मद बिन हनफिया पैदा हुए। फरमाते हैं कि जब मोहम्मद बिन हनफिया को अपने भाई हुसैन के करबला जाने का वाक़या मालूम हो कि आप कूफा की तरफ जा रहे हैं, फरमाते हैं कि आप इतना रोए, वकाना बैन यदैहि तस्तुन यतवद्दउ फीही बका हत्ता मलअ मिन दुमूइही। फरमाते हैं कि आपके सामने एक वज़ू का बर्तन रखा हुआ था, वो वज़ू का जो बर्तन था वो वज़ू के पानी से खाली हो चुका था। फरमाते वो आपके सामने रखा हुआ था, लेकिन जब आपको एक खबर पहुंची कि मेरा भाई हुसैन कूफा वालों की तरफ जा रहा है, जानते थे कि मेरे वालिद को भी, मेरे बड़े भाई हज़रत हसन मुश्तबा को भी इन्होंने बेयार व मददगार छोड़ दिया था। फरमाते हैं आपको वो खबर मिली तो आप उधर ही रोने लग गए, यहाँ तक कि वो जो थाल रखा हुआ था, वो तस्त जो आपके सामने रखा हुआ था, फरमाते पूरा आपके आंसू से भर गया। इतना आप रोए। पानी से भरना अलग होता है, आंसू से भरना अलग होता है। फरमाते पानी नहीं था बल्कि वो आंसू से भर गया पूरा थाल। इतना आप रोए अपने भाई के गम में। फरमाते हैं अमर बिन सईद जो कि यजीद की तरफ एक हाकिम थे, मक्का मुकर्रमा के जो हाकिम थे वो अमर बिन सईद थे। फरमाते इन्होंने अपने भाई याहिया को भेजा कि इमाम अली मकाम को रोके जाकर। जब इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को रोका गया जाकर, तो हज़रत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब आप रास्ते में काफ़िला आपका रवाना हुआ तो उस सूरत में फरमाने लगे कि काफ़िला आपका रोका गया। जैसे ही आपका काफ़िला रोका गया तो हज़रत इमाम हुसैन के जो साथी थे और याहिया बिन सईद के साथ जो साथी थे, इन दोनों की हो गई बीच में अनबन, यानी दोनों की मारपीट हो गई। तो याहिया बिन सईद जो थे उन्होंने कहा कि हुसैन तुम कौम में तफर्रका क्यों डालते हो, कौम से तुम अलग क्यों होते हो? तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने उस पर जवाब देता आपने इरशाद फरमाया, ली अमली वलकुम अमलुकुम, मेरे लिए मेरा अमल है, वलकुम अमलुकुम, तुम्हारे लिए तुम्हारा अमल है, अंतुम बरीउन मिम्मा अमल व अना बरीउन मिम्मा तअमलून। ये 12 पारे की आयत मुबारक है कुरान करीम में। फरमाते तुम्हारा अमल तुम्हारे लिए, तुम मेरे अमल से बरी हो और मैं तुम्हारे अमल से बरी हूँ, जाओ यहाँ से। यानी क्या फरमाते हैं, मैं तुम्हारे अमल से बरी हूँ, तुम मेरे अमल से बरी हो, जाओ यहाँ से। बस बात ही ख़त्म कर दी आपने, वो यहाँ से चले गए। फरमाते हैं कि मकाम सफ़ा पर जब आप पहुँचे, सफ़ा के मकाम पर, तो वहाँ पर मशहूर अरब का एक शायर था फर्जदक, क्या नाम था उसका? फर्जदक। उससे मुलाकात हुई। फरमाते हैं उससे आपने इराक़ के हालात पूछे, भाई इराक़ के हालत क्या है? तो उसने खबर किया कि हज़रत उन लोगों के दिल तो आपके साथ हैं, लेकिन उनकी जो तलवारें बनु उमैया के साथ हैं। यानी उन्होंने भी फर्जदक जो शायर थे उन्होंने पूरी बात मुकम्मल कर दी। फरमाते हैं कि उन लोगों के दिल तो आपके साथ हैं, लेकिन फरमाते हैं लेकिन उनकी जो तलवारें बनु उमैया के साथ हैं। इतने में आपने उनसे बात की। फर्जदक से आपने गुफ्तगू करने के बाद आपका काफ़िला आगे बढ़ा। काफ़िला आगे बढ़ने के बाद आपके पास आपके 2 भांजे आते हैं, हज़रत औन और हज़रत मोहम्मद रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। ये 2 शहज़ादे हैं, इनका भी शजर नसब सुन लीजिए ये कौन है। मौला अली के भाई हैं हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपको पहला पता चला होगा, पहले भी सुना होगा नाम, अब भी सुन लीजिए। मौला अली के भाई हैं हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। आप हज़रत जाफ़र के साहिबजादे हैं हज़रत अब्दुल्ला। हज़रत अब्दुल्ला के 2 शहज़ादे हज़रत औन और हज़रत मोहम्मद। ये शजर नसब समझ में आ गया? फरमाते हैं हज़रत अब्दुल्ला के 2 बेटे हज़रत औन और हज़रत मोहम्मद, और मौला अली के बेटे इमाम हुसैन। तो हज़रत अब्दुल्ला और इमाम हुसैन आपस में क्या हुए? कज़न हुए। फरमाते हैं हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ख़त इन्हीं के साहिबजादे 2 हज़रत औन और हज़रत मोहम्मद, इन्हीं के साहिबजादे, इनके वालिद का नाम हज़रत अब्दुल्ला था और उनके वालिद का नाम हज़रत जाफ़र तैयार था। फरमाते इनको लेकर अपने वालिद का ख़त लेकर इमाम अली मकाम की बारगाह में अर्ज़ करते और उसमें लिखा हुआ था, फरमाते मैं अल्लाह का वासिता आपको देता हूँ, आप रुक जाएं, वहाँ पर आप ना जाएं। फरमाते अगर खुदा ना खास्ता आपने जो बात की ना, आपके कज़न हैं और हज़रत जाफ़र तैयार के साहिबजादे हैं। फरमाते हैं हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र एक बात करते हैं, मैं और आप इसको तवज्जो सुने। फरमाते हैं कि अगर खुदा ना खास्ता आपको शहीद कर दिया गया तो इस्लाम का नूर बुझ जाएगा। क्या फरमाते हैं?
اگر آپ کو شہید کر دیا گیا تو اسلام کا نور بجھ جائے گا، دنیا میں اندھیرا ہی اندھیرا ہو جائے گا، اسلام کی ایمان کی امید ہی آپ سے، حضرت آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ کو روکا گیا۔ فرماتے ہیں آپ نے فرزندوں کے ہاتھ، آپ نے ان کو بھی جواب دے دیا، وہ بھی چلے گئے واپس۔ حضرت عبداللہ بن جعفر پھر بھی آپ رکے رہے اس بات پر، آپ نے کہا کہ عمر بن سعید جو کہ مکہ کے گورنر تھے، ان کو کہا تم امام علی مقام کو ایک خط لکھو کہ تم ان کو امان دیتے ہو، تم ان کے ساتھ نیکی کا وعدہ کرتے ہو، تم ان کے ساتھ اور صلے کے معاملہ کرو گے۔ تو انہوں نے کہا ایک کام کرو، مضمون تم لکھ کے دے دو، باقی مہر میں لگا دوں گا بنی۔ حضرت عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا وہ خط لکھا۔ خط لکھنے کے بعد فرماتے ہیں حضرت عبداللہ نے خود گئے، حضرت عبداللہ گئے اور یحییٰ بن سعید جو کہ عمر بن سعید کا یہ بھائی تھا، فرماتے ہیں یہ دونوں گئے، یہ دونوں حضرت عبداللہ بن یحییٰ، حضرت عبداللہ بن جعفر اور یحییٰ بن سعید یہ دونوں گئے۔ فرماتے ہیں ان دونوں کو خط لے کر امام علی مقام کی بارگاہ میں پہنچا۔ جب ان دونوں پہنچے تو امام علی مقام سے ملاقات بھی ہو گئی۔ فرماتے ہیں امام علی مقام نے جب خط پڑھا، آپ نے واپس ہونے انکار کر دیا، واپس ہونے سے انکار کر دیا۔ بعض لوگ کے جواب میں آتا ہے، سوال بھی آتا ہوگا کہ امام علی مقام کو اتنا روکا گیا، آپ رکے کیوں نہیں؟ آپ رکے کیوں نہیں؟ بعض لوگ اس کے اوپر بھی سوال کرتے ہیں، اتنے بدبخت ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو اہل بیت پر بھونکتے بھی ہیں۔ فرماتے ہیں ان میں سے وہ بھی تھے، تو کہتے ہیں کہ بعض لوگوں کے ذہن میں سوال بھی آتا ہوگا کہ یار یہ رکے کیوں نہیں امام علی مقام؟ تو حضرت عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمائے لگے کہ حضرت آپ ایک وجہ بتا دیں، آپ ہمارے ساتھ چل کیوں نہیں رہے مکہ مکرمہ؟ آئے ہاں جو آپ نے جواب دیا۔ فرماتے جو آج میرے موضوع کا جو مین مدعا وہ یہی تھا۔ فرماتے ہیں کہ عرض کرتے ہیں، فرماتے جو تقدیر الہی کو ایک تو ہو چکا، پھر آگے آپ ارشاد فرماتے ہیں، انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام، میں نے خواب میں اپنے نانا جان کی زیارت کی ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ میں نے اپنے خواب میں نانا جان کی زیارت کی ہے۔ فرماتے ہیں آپ نے اس کے جواب میں، آپ نے اس خواب میں مجھے ایک حکم دیا ہے، اب وہ حکم جو آپ نے یعنی نانا جان نے مجھے حکم دیا ہے اس کو میں ضرور کروں گا، ہوا وہ میرے مخالف ہو یا موافق ہو، وہ میرے مخالف ہو یا موافقت ہو، میں اس خواب کو ضرور پورا کروں گا۔ تو حضرت عبداللہ بن جعفر جو کھڑے ہوئے تھے سامنے، فرماتے وما تلک الرؤیا، خواب کیا؟ خواب کو بیان کریں۔ فرماتے قال ما حدثت بها احدا وما انا محدث، فرماتے میں نے آج تک وہ بیان نہیں کیا کسی کو، نہ آئندہ بیان کروں گا۔ فرمایا کب کریں گے؟ فرمایا حتی القی ربی، یہاں تک کہ میں اپنے رب سے ملاقات کر دوں، یعنی فرماتے بیان نہیں کروں اس خواب کو۔ خواب کیا ہے؟ خواب نہیں بتایا اپنا خواب کیا تھا۔ تو فرمانے لگے کہ اپنے رب سے جب جا ملو۔ ایک شاعر نے خوب لکھا اس کے اوپر، فرماتے ہیں چھٹ جائے اگر دولت کونین تو کیا غم، چھٹ جائے تو اگر چھٹ جائے اگر دولت کونین تو کیا غم، چھوٹے نہ مگر ہاتھ سے دامان محمد، یعنی ہاتھ سے دامن محمد نہیں چھوٹنا چاہیے، دنیا کی دولت بھلے چھوٹ جائے، ہاتھ سے دامن محمد نہ چھوٹا جائے۔ فرماتے آپ نے عمر بن سعید نے جو آپ کو خط لکھا تھا، آپ نے اس کو پر شکر ادا کیا، آپ نے کہا تم نے جو نیکی میرے ساتھ کا تو نے نیت کی ہے اس کی صلہ اللہ تجھے دے، باقی میں واپس نہیں آ سکتا۔ اب میں اور آپ ادھر غور کریں کہ آپ کے ساتھ کیسا معاملہ ہوا کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کوفہ نہ جائیں، آپ کو کتنے لوگوں نے دیکھا، لیکن آپ نے کیا بات ارشاد فرمائی؟ آپ کے سامنے صرف ایک ہی پیش نظر تھا، وہ کیا پیش نظر بات تھی؟ فرماتے وہ صرف اور صرف آپ کے پیش نظر جو بات تھی، اپنے نانا جان سید الانس والجان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حکم مبارک تھا جس کو انہوں نے اپنی بحال صورت پورا کرنا تھا۔ فرماتے وہ میرے مخالف ہو یا موافق ہو، دو پورا ضرور کروں اپنے نانا جان کے خواب کو۔ فرماتے کہ اور آپ نے وہ خواب بھی پورا کر کے دکھایا۔ فرماتے کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا دین کا پرچم بلند کیا کہ جس کی نظیر آج تک نہیں مل سکتی۔ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایسے ایسے مصائب دیکھے، ہم آگے جا کے سنیں گے، ابھی ملاقات ہوگی اور بھی بہت سارے ہوں گے۔ فرماتے ہیں ایسے ایسے مصائب دیکھے، لیکن امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات سے ایک دو درس ملتے ہیں۔ وہ کون سے درس ملتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری امت مسلمہ کو، پوری
کائنات کو ایک درس دے کے گئے، وہ درس یہ دے کے گئے حق و صداقت پر قائم رہتے ہوئے محبوب حقیقی پر اپنا سب کچھ قربان کر دینا، یہی تو بات ہوتی ہے۔ فرماتے اس پر اپنے محبوب حقیقی پر یعنی حضور پر سب کچھ قربان کر دینا، نہ تو اس میں ذلت ہوتی ہے نہ شکست ہوتی ہے۔ فرماتے اس کے اندر عظیم الشان فتح ہوتی ہے اور دو جہاں کی عزت ہوتی ہے، دو جہاں کی عزتیں ہوتی ہیں کہ جب محبوب حقیقی پر سب کچھ قربان کر دیا جائے تو اس میں صرف اور صرف دو جہانوں کی عزت ہوتی ہے، عظیم الشان فتح ہوتی ہے۔ ہماری طرح نہیں کہ ذلت ہو اس کے اندر، شکست ہو، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ فرماتے اس کے اندر ذلت بھی نہیں ہوتی بلکہ عظیم الشان فتح ہوتی ہے۔ امام عالی مقام نے ایک درس دے دیا پورا۔ فرماتے ہیں کہ ابن زیاد بدنیات کو معلوم تو ہو چکا تھا کہ امام عالی مقام اب نکل چکے کوفہ کی طرف سے۔ فرماتے ہیں آپ اپنے قافلے سے جب نکلے تو ابن زیاد کو معلوم ہو چکا تھا کہ ابن عالی مقام اپنے مکہ مکرمہ سے نکل کر کوفہ کی طرف ضرور آ رہے ہیں۔ اس نے ایک حرکت کی جو اس کی پرانی حرکتیں تھیں، اس نے کام شروع کیا کہ اس نے ایک پولیس کا نام تھا حسین بن نویر، یہ پولیس کا گورنر تھا۔ فرماتے ہیں اس کو قادسیہ بھیج کر کہا کہ قادسیہ جاؤ، اور وہاں جا کر اس شخص نے اپنی پوری جو اس کے ساتھ لشکر تھا پوری جگہ پھیلا دیا۔ فرمایا یہاں پر کوئی بھی آ جائے نا اس کو پکڑ لینا، بس پکڑ کر ابن زیاد کے پاس ہم بھیج دیں گے۔ فرماتے اس نے پورا روڈ جو تھا وہ ناکہ بندی کروا دی۔ فرماتے امام پاک نے یعنی امام سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے مقام حاجر میں پہنچ کر اپنے ایک رفیق جن کا نام تھا قیس بن مسہر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک خط دے کر کوفہ روانہ کیا۔ فرماتے اس خط میں آپ نے اہل کوفہ کو اپنے آنے کی اطلاع دی اور تقویم مقصد دیا پورا۔ فرماتے کہ لیکن راستوں کی ناکہ بندی کی وجہ سے آپ کو ادھر ہی روک لیا گیا قادسیہ کے مقام پر۔ جب روک لیا گیا تو فرماتے کہ جو اس کا جو لشکر کھڑا ہوا تھا حسین بن نمیر، اس کے بارے میں آتا ہے کہ حسین بن نمیر نے روکا اور ابن زیاد کے پاس بھیج دیا۔ ابن زیاد سے صرف جب ملاقات ہوئی تو ابن زیاد نے کہا تو ایک کام کر، تو آئے تو ایک خط لے کر، لیکن اب تو ایک کام کر، چھت پہ چڑھ اور چھت پہ جا کر تو اعلان کر کہ کذاب ابن کذاب حسین بن علی کو تو گالیاں دے جا کر، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ کیا کہتا ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو گالیاں دے اوپر جا کر۔ آپ نے موقع غنیمت سمجھا، اوپر گئے۔ اس حضرت قیس کی شہادت پر بھی آپ کے جو انداز تھے ان پر بھی ہم قربان جائیں۔ فرماتے حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ دیکھا تو آپ اہل کوفہ کے اوپر گئے، یعنی چھت پر چڑھے، اسی کی چھت پر، اور اعلان کرنا شروع کیا۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، پھر فرماتے سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاطمہ بنت رسول کے لخت جگر ہیں اور خلق خدا میں سب سے بہتر ہیں، بھیجا جس کے لیے تھا غالیہ دینے کے لیے، کر کیا رہے جا کے امام حسین کی تعریف کرتے ہیں۔ فرماتے ایسی طاقت و شجاعت بھی ہونی چاہیے کہ بندہ دشمن کے سامنے ایسی بات کرے۔ فرماتے سیدنا حسین بن علی یہ خلق خدا میں سب سے بہتر ہے، میں ان کا قاصد ہوں، وہ مقام حاجر تک پہنچ چکے ہیں، وہ ان کی دعوت قبول کرو۔ پھر جو آپ نے بات ارشاد فرمایا نا حضرت قیس نے، فرمایا کہ ابن زیاد جو ہے یہ بھی خبیث آدمی ہے، اس کا باپ بھی خبیث آدمی ہے، بھیجا کس کو تھا کہ گالیاں دینے کے لیے، دی کس کو بیچارے کو؟ تو ابن قیس حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس پر بھی لعنت ہو، اس کے باپ پر بھی لعنت ہو۔ ابن زیاد نے جو سنا یہ تو امام حسین کی تعریف کر رہا ہے، مجھے گالیاں دے رہا ہے۔ ابن زیاد اس نے وہ حرکت کروائی، اس نے اپنے جلادوں کو حکم دیا کہ حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اوپر سے اچھالو اور ایسا اچھالو کہ نیچے آ کے گرے تو ان کی ہڈیاں ساری ٹوٹ جائیں۔ استغفر اللہ۔ فرماتے ہیں ان کے جلاد جب حکم دیا گیا، حکم دینے کی صورت میں حضرت قیس کو اوپر سے اچھالا گیا۔ جب اچھالا گیا تو آپ نیچے تشریف لیا چھت سے، اور جب نیچے تشریف لائے فرماتے ہیں آپ کی ہڈیاں ساری ٹوٹ چکی تھیں، لیکن ایک سانس پھر بھی باقی تھا، اس میں بھی ایک خبیث شخص کھڑا ہوا تھا، عبد الملک اس کا نام تھا، اس نے آپ کی گردن کو ذبح کر دیا۔ استغفر اللہ۔ اور یہ امام پاک کے اوپر یہ اپنی شہادت انہوں نے نثار کر دی، آپ کے اوپر پورا نثار ہو گئے۔ فرماتے عبداللہ بن مطیع رضی اللہ تعالیٰ سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ فرماتے حضرت آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ امام علی مقام سے ملاقات ہوئی راستے میں۔ فرماتے آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو، آپ کہاں جا رہے ہیں حضرت؟ فرمانے لگے کہ میں کوفہ والوں کی طرف جا رہا ہوں۔ فرمایا آپ ادھر نہ جائیں حضرت، اگر
آپ چلے گئے تو ہمارا کیا بنے گا؟ حرمت اسلام کا میں آپ کو واسطہ دیتا ہوں، حرمت قریش کا آپ کو واسطہ دیتا ہوں، آپ رک جائیں، آپ نہ جائیں۔ وہ دھوکہ دینے والے لوگ ہیں۔ آپ نے کہا جو تقدیر میں ہو چکا اب دھوکہ نہیں، یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا، جو ہمارے لکھ دیا گیا ہے ہمیں ہرگز کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی مگر وہی جو اللہ نے ہمارے لکھ دی ہے، یعنی جو لکھ چکا اب تو ہوگا وہ تو۔ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن مطیع سے ملاقات ہوئی، امام پاک نے مقام ضرود میں قیام کیا، وہیں قریب ہی ایک خیمہ نظر آیا، ادھر بھی عاشقوں والی بات ہے۔ فرماتے ہیں وہاں پر ایک شخص تھا جس کا نام تھا زہیر بن قین، فرمایا اس کو امام پاک نے بلوایا، امام عالی مقام میں اسے بلوایا اور کہا، تو اس نے جب آپ کو بلوایا تو آپ نے اس کو بلوانے کی صورت میں اس نے جب آپ کی طرف دیکھا تو اس کا بلوانا پسند نہیں آیا، لیکن پھر وہ چلا گیا۔ چلے جانے کی صورت میں وہ حضرت جو تھے زہیر بن قین، وہ جب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، فرماتے ہیں جب آپ کی طرف انہوں نے ایک نظر کی تو اہل بیت کی جو چشمہ تھا وہ ایک محبت کا جوش مارنے لگا، ایک دم ان کے ذہن میں ایک خیال آیا، پوری زندگی ان کی بدل گئی۔ فرماتے ہیں اس وقت اپنے خیمے کے یہاں پہ گئے، بیوی کو بلایا، بیوی کو طلاق دی، اس کا بھائی اس کے ساتھ تھا، فرماتے ہیں اپنی بہن کو لے کے جائے یہاں سے، اور کہنے لگا کہ اپنا جو خیمہ تو جو دور تھا، فرماتے وہی امام علی مقام کے گھر کے برابر میں ایک خیمہ کھدوا لیا۔ تو اس کی بیوی نے کہا آج تمہیں کیا ہو گیا؟ ہم نے ابھی جنگ فتح کی ہے اور ہمیں اتنا مال غنیمت ملا ہے، لیکن پھر بھی تم ان کے ساتھ مل گئے، مجھے طلاق دے دی، تمہیں کیا ہو گیا؟ فرماتے ہیں مجھے ایک فرمان یاد آ گیا حضرت سلمان فارسی کا۔ فرمایا کیا یاد آ گیا؟ فرماتے ہیں وہ یاد آ گیا، فرماتے ہیں جب تم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے جوانوں کے سردار حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پاؤ گے تو اور ان کے ساتھ مل کر دشمنوں سے جنگ کرو گے تو آج جو تمہیں مال غنیمت ملنے پر خوشی ہے تو وہ آج کی جو خوشی ہوگی وہ جب تم کل ان سے ملو گے تو اس سے زیادہ خوشی تمہیں کل ہوگی۔ یعنی مال غنیمت پہ اتنی خوشی نہیں ہوگی جتنی تمہیں امام عالی مقام کے لشکر میں شامل ہونے سے خوشی ہوگی۔ حضرت سلمان فارسی کب کے ہیں اور یہ کب کی بات بتا رہے ہیں؟ پتہ چلا کہ صحابیوں کو بھی علم غیب ہوتا ہے، صحابیوں کے اندر بھی ساری چیزیں بتائی جاتی ہیں، حضور کے مکاشفات ان کے اوپر موجود ہوتے ہیں، حضور کی نظر کرم ان کے اوپر ہوتی ہے۔ تو صحابہ کا یہ مرتبہ ہے، جب غلام کا یہ مرتبہ ہے تو آقا کا مرتبہ کیا ہوگا؟ تو فرماتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی جب یہ بات دی، اور ایسا نہیں کہ آپ کربلا میں شریک نہیں ہوئے، حضرت زہیر بن قین فرماتے ہیں کربلا میں شہید بھی ہوئے اور جامع شہادت آپ نے نوش بھی فرمایا، یعنی آپ جنت الفردوس میں آپ کو اعلیٰ مقام بھی ملا۔ فرماتے امام پاک کو ابھی تک کوفہ کی حالت خبر نہ تھی، فرماتے ہیں کہ جب مقام ثعلبیہ کے پاس آپ پہنچے تو آپ کو حضرت مسلم اور ہانی بن عروہ کی شہادت کی خبر ملی۔ یاد آ گیا ہوگا جنہوں نے پہلے سبق سنا ہوگا ہمارا، ان کو یاد آ گیا ہوگا کہ امام مسلم بن عقیل کون تھے، ہانی بن عروہ کون تھا، ایک شخص تھا۔ فرمایا یہ دونوں شخصوں کی خبر نہیں ملی، فرمایا کہ آپ کے ہی دو بندے عبداللہ بن مسلم اور مزری بن مشعمل الاسدی، یہ دونوں گئے ہوئے تھے حج پر۔ ان دونوں کا یہ کہنا تھا کہ ہم دونوں میں سے جلدی امام حسین کے پاس جائیں اور اہل کوفہ کی خبر دیں۔ فرماتے ہیں راستے میں جب یہ جا رہے تھے تو کوفہ والوں کے جیسے ہی راستے میں گئے تو ایک شخص الاسدی ملا ان کو، جیسے ان کو دیکھا تو وہ مڑ گیا، اس کی طرف یہ جلدی لے گئے اور پوچھا تم کوفہ والے کے بارے میں کیا حالات بتاتے ہیں، ان کے کیا حال ہے؟ فرماتے ہیں کہ تعارف کے بعد ان سے کوفہ کی خبر پوچھی تو انہوں نے کہا مسلم بن عقیل کا کیا ہوا اور ہانی بن عروہ کا کیا ہوا؟ فرماتے ہیں میں تو ابھی کوفہ سے نکلا نہیں تھا کہ مسلم اور ہانی قتل ہو چکے تھے، میں نے دیکھا کہ ان دونوں لوگوں کے پاؤں کو پکڑ کر بازار میں گھسیٹ کر لے جایا جا رہا تھا۔ استغفر اللہ، امام علی مقام کے نائب کے ساتھ انہوں نے اس طرح کیا۔ فرماتے ہیں یہ خبر سن کر جلدی جلدی امام کے پاس آئے، امام علی مقام کے پاس، آپ 20 میں پہنچ چکے ہیں، اب آدھا سفر رہ گیا ہے، آپ کے پاس خبر آتی ہے کہ آپ کے جو نائب تھے امام مسلم بن عقیل اور ہانی بن عروہ اور اسی طریقے سے فرماتے ہیں یہ دو شخص آپ کے جو ہیں یہ قتل ہو چکے ہیں، ان کو شہید کر دیا گیا۔ آپ کو جب یہ خبر ملی تو آپ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب آپ نے کلمات پڑھے تو آپ گئے نہیں، پھر بھی آپ چلے گئے، آگے چلتے بڑھے۔ فرماتے ہیں آپ کا قافلہ آگے بڑھا یہاں تک کہ جس مقام سے آپ گزرتے وہی مقام کے کچھ لوگ آپ کے ساتھ ہو جاتے، یعنی قافلہ بن گیا پوری صورت میں۔ فرماتے جب آپ گئے تو آپ نے ایک تقریر فرمائی، فرماتے ہیں کہ ہمیں مسلم بن عقیل اور ہانی بن عروہ کے بارے میں خبر ملی ہے کہ
کہ ان کو شہید کر دیا گیا ہے، اور عبداللہ بن بختر کے بارے میں خبر ملی کہ ان کو بھی شہید کر دیا گیا ہے۔ فرماتے ہیں ان شخصیت کے بارے میں، فرمایا ان تینوں کو شہید کر دیا گیا ہے، تو اب تم میں سے جو جانا چاہتا ہے وہ چلے جائے، زور زبردستی کسی کے اوپر بھی نہیں ہے، کوئی مجبور نہ سمجھے اپنے آپ کو کہ امام علی کے ساتھ مجبور ہے، کوئی اپنے آپ کو مجبور نہ سمجھے، کیونکہ کوئی اس وجہ سے تو نہیں آیا تھا کہ کربلا میں لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، بلکہ لوگ تو یہ سمجھ کے آئے تھے کہ امام حسین کے ساتھ کوفہ والوں نے بیعت کر لی ہے، امین کے ساتھ جاتے ہیں، آپ کے ساتھ رہیں گے۔ فرماتے ہیں کہ آپ نے جب اعلان کیا تو کچھ لوگ جو تھے وہ منتشر ہو گئے، تو کچھ آپ کے ساتھ باقی رہے، یہاں تک کہ آپ چلے آگے مقام میں پہنچے، بطن عقبہ کے پاس آپ پہنچے، آپ نے تقریر کر دی، تقریر کرنے کے بعد بطن عقبہ پر پہنچے۔ فرماتے ہیں سب سے پہلے تو آپ مقام ثعلبیہ پہنچے تھے، پھر اس سے بطن عقبہ کے پاس آپ پہنچے۔ فرماتے ہیں وہاں پہنچنے کے بعد آپ کے پاس حر بن یزید کا ایک قافلہ آیا۔ اچھا یہ جو قافلہ تھا، قافلہ تو نہیں کہیں گے اس کو، ایک لشکر تھا پورا، تقریباً ہزاروں لوگوں کی تعداد پر مشتمل تھا۔ اور بن یزید، یہ یزید جو ہم نے نام سنا، یہ حضرت امیر معاویہ کا بیٹا نہیں ہے، بلکہ یہ کوئی اور ہے۔ حضرت امیر معاویہ ہمارا تو امام ہے، ہمارے سروں کے تاج ہے، صحابی رسول ہے، تو ان کا جو بیٹا یزید ہے اس کا بیٹا نہیں ہے حر، بلکہ حر بن یزید یہ الگ شخص ہے۔ حضرت یہ جو حر تھے، اللہ ان کے صدقے ہماری مغفرت ہمیں، حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرماتے ہیں حضرت حر یہ ایسے شخص تھے، حر بن یزید یہ تھے تو ابن زیاد کے ساتھ، لیکن بعد میں جب آگے سنیں گے تو ان کے ساتھ انہوں نے بھی ایک چال چلی اور حضرت امام علی مقام کے ساتھ یہ ہو گئے تھے۔ فرماتے ہیں حر بن یزید جو تھے، یہ آپ کو گرفتار کرنے کے لیے آپ کو بھیجا تھا کس نے؟ یزید نے، کہ ان کو روکا جائے اور ان کو گرفتار کر لیا جائے۔ گرفتار کرنے کی صورت میں فرماتے ہیں کہ آپ کے مقابل ایک ٹھہرے، اور ظہر کے وقت امام پاک نے آپ کے مقابل آ کر ٹھہرے، اور ظہر کے وقت آپ کے پاس آئے، اور حر نے کہا کہ ہمیں آپ کے پاس بھیجا گیا ہے۔ آپ نے کہا میں تو کسی کے پاس نہیں ہے، مجھے تو خطوط لے کر بھیجے گئے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ آپ کو اذان کا حکم دیا گیا، اذان کے حکم دینے کے بعد آپ دست حرہ یعنی کہ حر کے سامنے تشریف لے گئے۔ واپس بات سنتے اس کی تو 1000 مسلح سواریوں کے ساتھ آپ کو بھیجا گیا تھا، کس کو؟ حر کو۔ تو فرماتے ہیں کہ ظہر کا وقت تھا، امام پاک نے اذان کا حکم دیا، حر سے فرمایا، اپنے مؤذن کو بھیجا، پوچھا کہ حر سے پوچھو کہ ہمارے ساتھ نماز پڑھو گے یا الگ پڑھو گے؟ ہمارے ساتھ پڑھو گے یا الگ پڑھو گے؟ تو حر نے کہا کہ نہیں، ہم سب آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ 1000 کی تعداد ہے اور پوری تیاری کے ساتھ، جنگ کے ساتھ آئے ہیں۔ فرماتے ہیں ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی۔ آپ نے نماز کے بعد اللہ کی حمد کی، ثنا کی، لوگوں میں خطبہ دینے بیٹھ گئے۔ جب خطبہ دیا فرمایا اللہ سے ڈرو اور اہل حق کو پہچانو کہ کون حق پر ہے۔ ہم یہاں پر نہیں آئے بلکہ ہمیں بلوایا گیا ہے، ہمارے پاس 12,000 خط آئے کہ حضرت آپ ہمارے پاس آ جائیں۔ فرمایا، حر نے کہا خدا کی قسم ہم نے آپ کے پاس ایک بھی خط نہیں بھیجا۔ پر آپ نے کہا ایسے کیسے نہیں بھیجا؟ آپ نے اپنے شخص نے عقبہ بن سمعان ان سے فرمایا تھیلی لاؤ۔ جب تھیلی آپ کے سامنے لائی گئی، آپ نے اسی میں سے خط نکال کے حضرت حر کے سامنے رکھ دیے کہ یہ دیکھو کہ ہمارے پاس اتنے سارے خط آئے۔ حر نے کہا کہ خدا کی قسم ان میں سے خط ہمارا ایک بھی نہیں ہے، ہم نے ایک بھی آپ کو خط ہی نہیں بھیجا۔ تو کہا کہ پھر یہ کہاں سے خط ہے؟ میں مجھے تو نہیں پتا کہاں سے ہے۔ تو حر نے کہا کہ آپ ایک کام کریں کہ آپ میرے ساتھ ابن زیاد کے پاس چلیں۔ آپ نے کہا اس کام میں تیری موافقت نہیں کروں گا۔ تو حر نے کہا میں آپ کو چھوڑوں گا بھی نہیں۔ حر نے کہا میں آپ کو چھوڑوں گا بھی نہیں۔ تو آپ نے کہا تو مجھ سے لڑنے کا حکم، حر نے کہا مجھے آپ سے لڑنے کا حکم نہیں دیا گیا، صرف حکم دیا گیا کہ آپ اگر مل جائیں تو میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں، ابن زیاد کے پاس پہنچا دوں گا۔ آپ نے کہا چل ایک کام کرتے ہیں، بلکہ حر نے کہا کہ میں بھی خط لکھتا ہوں، آپ بھی ابن زیاد کو خط لکھیں، جو معاملہ ہوگا سامنے آ جائے گا۔ حر ابن زیاد بتائے گا کرنا کیا ہے۔ فرماتے ہیں عصر کی نماز کا وقت ہوا، بلکہ مقام بیدہ میں پہنچ کر پھر آپ واپس آپ آگے چل پڑے، حر بھی آپ کے ساتھ چل پڑا۔ فرماتے ہیں مقام بیدہ میں جب آپ پہنچے تو اس پر بھی آپ نے ایک خطبہ دیا۔ خطبہ دینے کے بعد آپ فرماتے ہیں سنو میں حسین بن علی ہوں، فاطمہ بنت رسول ہوں، میری جان تمہاری جانوں کے ساتھ ہے، میرے اہل تمہارے اہل کے ساتھ ہے، میری ذات تمہارے لیے نمونہ ہے۔ فرماتے ہیں آپ نے پوری بات کرنے کے بعد ان کو تقریر سنائی۔ تقریر سنانے کے بعد حر نے کہا آپ کو ایک بات میں یاد دلاتا ہوں
اگر آپ حملہ کریں یا آپ پر حملہ کر دیا جائے آپ ضرور شہید کیے جائیں گے۔ آپ نے کہا تو مجھے دھمکاتا ہے موت سے، تو مجھے موت سے ڈراتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، موت سے نہیں ڈراتا، تیری شقاوت اتنی پہنچ گئی ہے کہ تو مجھے قتل کرے گا۔ امام علی پاک نے فرمایا کہ تو مجھے قتل کرے گا، تیری اتنی شقاوت پہنچ گئی ہے، تیری اتنی بدبختی پہنچ گئی ہے کہ تو مجھے قتل کرے گا۔ تو آپ نے جواب نہیں دیا، چل پڑے آگے۔ امام علی مقام کے ساتھ سب سے پہلی بات تو آخری میری بات چل رہی ہے ادھر، فرماتے ہیں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کس طرح آپ نے ایک ثابت قدم رہے اور فسق و فجور کا مقابلہ کیا۔ اور بھی آپ کا فرمان ہے، فرماتے ہیں میں بنسبت دوسرے پہ زیادہ حقدار ہوں کہ میں گلشن اسلام کی حفاظت کروں۔ کیا فرماتے ہیں؟ میں دوسروں کے مقابلے میں زیادہ حقدار ہوں کہ میں گلشن اسلام کی حفاظت کروں۔ فرماتے کیوں؟ فرماتے یہ جو گلشن ہے میرے نانا کا بنایا ہوا ہے، اس میں حضور نے آبیاری کی ہوئی ہے، اپنا خون لگایا ہوا ہے حضور نے۔ آپ کو یاد نہیں حضور نے 13 سال مکے میں اذیتیں برداشت کی، نماز پڑھتے تھے، ابو جہل تھے، ابو لہب تھا، حضور کے اوپر اس نے ہوجڑی پھینک دی، استغفر اللہ، حضور سجدہ آپ کا سر مبارک سجدے میں تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ اس سردار نے آپ کے پیر مبارک پر ہوجڑی پھینک دی، استغفر اللہ۔ حضرت فاطمہ آتی ہے اور اس کو ہٹاتی ہے، پھر آپ سب سے کھڑے ہوتے ہیں، یہ آپ کے ساتھ کیا گیا؟ 13 سال حضور نے مکے میں برداشت کی۔ فرماتے ہیں پھر حضور کے بعد فرماتے ہیں ان کو جو نبھایا ہے، سننے والی بات ہے میرے عزیز دوستوں، فرماتے ہیں کہ ان کو جو نبھایا ہے وہ حضور کے 4 یاروں نے نبھایا ہے۔ امام حسین فرماتے ہیں حضور کے 4 یاروں نے پھر اس کا پورا حق ادا کیا۔ پوچھا گیا وہ 4 یار کون ہیں؟ فرماتے تاجدار صداقت امام مسلم کے، یعنی کہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ تاجدار صداقت، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ تاجدار عدالت، مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ تاجدار ذوالنونیت، مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ تاجدار حیدریت۔ یہ 4 یار ہیں کہ جنہوں نے اسلام کا حق نبھایا ہے۔ امام حسین فرماتے ہیں تو وہی مان لیں کہ جو امام حسین کو اپنا کہتے ہیں، ہماری نہیں مانے، ان کی تو مان لو بھائی کہ 4 یار کون ہیں، پورا نام لے لیا کہ 4 یار، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرماتے ہیں ان 4 ہیں۔ اور ادھر علماء کرام فرماتے ہیں، جو مصنف ہو فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو وہ عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ جو گریبان چاک کرنے سے کچھ نہیں ہوتا بھائی، اپنے سینے پیٹنے سے کچھ نہیں ہوتا، ننگے پاؤں چلنے سے کچھ نہیں ہوتا، کرنا اس سے امام عالی مقام کی روح خوش نہیں ہوتی۔ اگر کرنا ہے تو امام عالی مقام جو درس دے کے گئے نماز پڑھنے کا، اور جو آپ قرآن کریم کا درس دے کے گئے اس پر عمل کیا جائے۔ یہ کیا ہوتا ہے باہر نکل کر ڈھول بجانا؟ یہ کون سے طریقہ آ گئے؟ ننگے پاؤں چلنا، یہاں پر اپنے گریبان کو چاک کر لینا، اپنے سینوں سے مارنا، تلواروں سے لڑنا، یہ کون سا کام آ گیا؟ اس سے امام علی مقام کی روح خوش نہیں ہوتی۔ خوش ہوتی ہے کوئی خوش نہیں ہوتی ہوگی، بلکہ آپ سوچتے ہو کیا کر رہے ہیں حرکت ہے یہ لوگ۔ فرماتے ہیں یہ روتے رہے اور ان کو حضرت سیدنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بدوا ان لوگوں کو، آپ نے ان کو بدوا دی تھی۔ آگے جا کے ہم سنیں گے نا کربلا کے بعد کیا مقام ہوا، کیا عالم ہوا، تو پورا پتہ چلے گا اس کے اندر کہ کیا عالم ہوا تھا۔ فرماتے ہیں کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتے ہیں، آگے بیان کر کے فرماتے ہیں کہ اگر واقعی ان کی اتنی سچی محبت ہے تو صرف 2 کام کر لیں، ایک نماز پڑھ لیں جو آپ درس دے کے گئے، ایک قرآن کریم کی تلاوت کر لیں، یہ 2 کام ہیں، ان پر محنت کریں۔ فرماتے ہیں ان کے بعد معاملہ آگے بڑھا، ترماح ابن عدی سے ملاقات ہوئی، اور ابن عدی سے ملاقات کرنے کے بعد ترماح ابن عدی نے آپ کو مشورہ بھی دیا، آگے اور معاملات ہوئے، میرا آگے بیان تھا لیکن وقت آگے پہنچ چکا ہے، آج یہیں تک رکھتے، پھر کل انشاءاللہ اس سے آگے چلائیں گے۔ ترماح ابن عدی یہ کون تھے، اور یہ بھی وہ آپ کے ساتھ کربلا میں شریک ہونے والے تھے، اپنے گھر والوں کے لیے سامان لائے تھے ساتھ، لیکن آپ نے کہا کہ ہم اپنے گھر والوں کو کچھ سامان لائے ہیں، وہ دینے کے بعد میں واپس آ جاؤں گا۔ فرماتے راستے میں اتنے خبر ملی کہ امام حسین کو شہید کر دیا گیا ہے، یہ آئے تھے لیکن یہ واپس چلے گئے کیونکہ ان کو خبر مل گئی کہ امام حسین کو شہید کر دیا گیا، تو فرمایا کہ آپ چلے گئے۔ ترماح ابن عدی نے آپ کو مشورہ بھی دیا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں، آپ کوفہ کی طرف نہ جائیں، یہ معاملات ہوئے تھے آگے جا کر۔ فرماتے ہیں کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایسی جگہ پر جا کر رکے تھے جسے قصر بن مقاتل میں اترے، اور وہاں پر آپ نے جا کر کہا اپنے فقہ سے پانی بھر لو، تو آپ نے پانی بھرا، سفر کیا، پانی بھرنے کے جیسے اترے نا اور سفر کرنے کا ارادہ تھا، فرماتے وہیں پر امام علی مقام کی آنکھ لگ گئی،
جب آنکھ لگی تو فرماتے ہیں کہ وہاں پر آپ نے خواب کے اندر فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، 3 مرتبہ پڑھا۔ آپ کے 3 شہزادے بھی ہیں، علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر، فرماتے ہیں آپ کے 3 شہزادے بھی ہیں، تو فرماتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تو آپ کے شہزادے علی اوسط سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ حضرت کہ بابا جان آپ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اس کا جواب انشاءاللہ کل سنیں کہ آپ نے ایسا خواب میں کیا دیکھا، انا للہ و انا الیہ راجعون آپ نے پڑھا، انشاءاللہ کل سنیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو درس دیا، ایک نماز پڑھنے کا، ایک قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا، میں اور آپ بھی نیت کریں انشاءاللہ اس پر ضرور عمل کریں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ پاک ہم سب کو برکات کثیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔